بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وائس آف پاکستان کی جانب سے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، آج کی نشست کا موضوع ہے روزے میں سحری و افطاری کا معمول۔ اس سلسلے میں امام بخاری صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں جسے امام مسلم صحیح مسلم میں لے کر آئے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث حضرت ابو قیس نے حضرت عمرو بن العاص سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان میں روزوں میں سحری کھانے کا فرق ہے۔ یعنی ہمارے اور اہل کتاب کے جو روزے ہیں ان میں بنیادی فرق کیا ہے؟ سحری کھانے کا فرق ہے۔ اسی طرح مزید ترغیب دیتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے المسند میں بیان کیا ہے کہ سحری سراپا برکت ہے، اسے ترک نہ کیا کرو۔ یعنی مکمل سحری جو ہے وہ ساری سحری وہ برکت ہے اور اسے ترک یعنی چھوڑا نہ جائے۔ اور امام احمد بن حنبل ہی ایک اور حدیث المسند میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اس لیے معزز ناظرین، آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں سحری کھانے کے حوالے سے رواج کم ہوتا جا رہا ہے، مگر اگر ہم تعلیمات نبوی اور تعلیمات اسلامیہ کو دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حوالے سے بڑی تلقین فرمائی ہے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری ضرور کھایا کرو، خواہ وہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ لازماً سحری فرمایا کرتے تھے کہ اس سے پورے جو دن ہے اس دن پر اثر پڑتا ہے، اور پھر سحری کی جو روحانیت ہے اور سحری کی جو برکت ہے اس کے روحانی فیوزات اور برکات وہ شخصیت پر اثر کرتے ہیں اور شخصیت پر وارد ہوتے ہیں۔ اس لیے معزز ناظرین و سامعین، آج کی اس مختصر نشست میں ہمیں اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہم ضرور ضرور سحری کیا کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احسن طریقے سے بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔